فہم قرآن عنوان جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سورہ الحاقہ آیات نمبر 25 تا 37۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے اور نہ زخموں کے دہون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ گناہ گاروں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو بدبختی کی علامت ہوگا، اور جب میدان قیامت میں انہیں ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ نہایت ہی پریشان اور پشیمان ہوں گے اور حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہمیں اعمال نامہ ملتا ہی نہ، اور کاش کہ ہم اپنے حساب کی اس کیفیت سے آگاہ ہی نہ ہوتے۔ کاش کہ موت نے ہمارا کام ختم کر دیا ہوتا اور یہ دوسری زندگی سرے سے ہمیں ملتی ہی نہ۔ گناہ گار کہے گا کیا ہی اچھا تھا کہ دنیا کی موت فیصلہ کن ہوتی، مرنے کے ساتھ ہی میرا سارا قصہ پاک ہو جاتا، نہ دوبارہ زندگی ملتی نہ یہ دن دیکھنا نصیب ہوتا، مجھے نہ بتایا جاتا کہ میں دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں۔ پھر اگلی آیات میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسے گناہ گار کی بات ہو رہی ہے جو دنیا میں بڑے اقتدار، جاہ و حشمت اور مال و دولت والا تھا، تمام عمر انہی 2 چیزوں کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں گزار دیے، اور اس وقت افسوس سے کہے گا کہ میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا اور میری سرداری بھی برباد ہو گئی، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ ہلاک انی سلطانیہ۔ سلطان کا لفظ بادشاہی اور اقتدار کے معنی میں بھی آتا ہے اور حجت اور دلیل کے معنی میں بھی۔ سلطان سے مراد دلیل و حجت ہو تو مطلب وہ اس وقت یہ کہے گا کہ میری ساری حجت بازیاں اور دلائل آج بیکار ہو گئے، اور سلطانیہ سے مراد سرداری اور حکومت ہو تو مطلب یہ ہے کہ آج میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ وہ جتھے اور پارٹیاں، فوج اور پولیس کے دستے، وہ اہل خانہ، وہ نوکر چاکر جن پر میرا حکم چلتا تھا، سب کھو گئے۔ دوسروں پر اقتدار تو دور کی بات، اپنے ہی اعضاء نے میری سرداری ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ میرے خلاف آج شہادتیں دے رہے ہیں۔ دنیا میں جس طاقت کے بل بوتے پر میں اکڑتا تھا وہ یہاں ختم ہو چکی ہے، اب یہاں میرا کوئی لشکر نہیں، کوئی میرا حکم ماننے والا نہیں۔ آج میں بے بس، لاچار، اکیلا ہی سزا بھگت رہا ہوں اور اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہو کہ اس مجرم کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو ایک زنجیر میں پرو دو جس کی مقدار 70 گز ہے، یعنی زنجیر اس کے بدن کے اندر ڈال کر دوسری طرف سے نکال لو، جیسے موتی یا تسبیح کے دانے پروئے جاتے ہیں۔ یہ جب دنیا میں تھا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ نے اسے مال دیا تھا تو اسے غریبوں، مسکینوں کا، کمزوروں کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ یہاں یہ اندازہ کر لیجئے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینا کتنے بڑے اجر کا کام ہوگا۔ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے، نہ یار غمخوار۔ اور سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ غسلین سے مراد جہنمیوں کے زخم سے نکلنے والا لہو اور پیپ ہے،
یہی اس کی خوراک ہوگی اور یہی اس کا مشروب ہوگا۔ اب ظاہر ہے زخموں کا دھون نہ تو خوراک ہے نہ مشروب، مگر ایسے مجرموں کو یہی کچھ کھانا پڑے گا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے مجرموں میں شامل نہ کرے، آمین ثم آمین۔